خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب سیکنڈ کنگز کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ 19واں چیپٹر آج ہم شروع کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ خداوند کے عزیز بیٹے اور بیٹیوں، دوسری سلاطین کا 19واں باب اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کو وہ لیٹر، وہ کاغذ کا ٹکڑا جو سنیخرب نے اپنے ایلچی ربشاکی کے ذریعے سے حزقیہ بادشاہ کو یہودا کی مملکت کو بھیجا۔ اس نے نہ صرف بول کے یہودا کی اہانت کی، خدا کی، یہوہ خدا کی اہانت، بے عزتی کی، بلکہ خاص طور پر حزقیہ کی بہت بے عزتی کی، اس کی تحقیر کی کہ یہ خدا پر توکل کرنے والا ہے۔ کون سے خدا پر توکل کرنے والا ہے؟ یہ اس خدا کی عیدیں منانے کو کہتا ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور یہ حزقیہ کس خدا کی تعظیم اور عزت اور عبادت کرنے کو کہتا ہے؟ وہ خدا تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ 19ویں باب کے آغاز میں جب حزقیہ یہ سب باتیں سنتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ بھی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور ٹاٹ اوڑھتا ہے اور خداوند کے گھر میں جاتا ہے۔ جو حزقیہ نے ایلچی بھیجے تھے، اپنے میسنجرز بھیجے تھے جو جا کر ربشاکی سے، جو کہ سنیخرب کا، اسور کے بادشاہ کا ریپریزنٹیٹیو تھا، اس سے بات کریں، انہوں نے بھی اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے کپڑے چاک کیے۔ یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایکسپریشن ہے اپنے آپ کو عاجز کرنے کا، افسردہ کرنے کا، حلیم کرنے کا خداوند کے آگے، اور حزقیہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اور حزقیہ اپنے انہی ایلچیوں کو جنہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں ان کو ٹاٹ اوڑھا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجتا ہے، اور کہتا ہے کہ یسایہ کو یوں کہنا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ عزیزو، یہاں پر ہمیں حزقیہ کا وہ دکھ نظر آتا ہے جس میں وہ انسانی طور پر بے بس ہے۔ وہ اتنی بڑی سپر پاور اسور سے ٹکرا نہیں سکتا، اس کے پاس فوجی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس جنگی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح اس بادشاہ کا مقابلہ کرے؟ روحانی طور پر، اسپریچولی۔ عزیزو، وہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور عاجز کرتا ہے، حلیم کرتا ہے، افسردگی کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ خداوند کی ہیکل میں جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کیا کرتا ہے کہ وہ خدا کے نبی کو، خدا کے پیغمبر کو، خدا کے میسنجر کو، جس کے ساتھ خدا بات کرتا تھا، یسایہ نبی کو اپروچ کرتا ہے۔ عزیزو، غور کیجئے گا ان سب باتوں پر، ان سب سٹیپس پر، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کا مقام ہے۔ ہمیں ان پیٹرنز کو، ان نمونوں کو، ان ماڈلز کو، ان ڈیوائن پرنسپلز کو، جن کو میں ہمیشہ آپ کے لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں، ان کو آپ کو سکھانے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، عزیزو، ان کو ہم نے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کے گردا گرد کتنی ہی بڑی مشکلات، بیماریاں، تنگیاں، مصیبتیں، دشمن کیوں نہ ہوں، ہم نے اپنی لڑائی یہوہ خدا کے بھروسے پر، اس پر تکیہ کر کے لڑنی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انسانی طور پر مضبوط ہو بھی جائیں تو بھی ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنے دنیاوی وسیلوں پر، دنیاوی ریسورسز پر تکیہ، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی کے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو عزیزو، ہم نے بے شک خداوند ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی پر توکل کرنا ہے، اور اپنی مشکل سچویشنز میں یقیناً خداوند ہی کی مدد لینی ہے۔ اچھی سچویشنز میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اچھی باتوں میں اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خوشی یا سلامتی یا بلیسنگ
یا برکت یا زندگی کی نعمت پا کر اسے بھول جائیں، اس سچویشن میں، اس حالت میں تو ضرور ہی اپنے خدا کو یاد کرنا ہے۔ لیکن عزیزو، جب ہم کمزور ہیں، جب ہم گرے ہوئے ہیں، جب ہمیں اپنے گرد گرد شیطان ابلیس کے، اپنے مخالفوں کے ٹریپس، جال نظر آ رہے ہیں، تو پھر تو ضرور ہی ہم نے اپنے خداوند ہی کے بھروسے پر ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ حزقیہ نے جو میسج بھجوایا کہ بچے پیدا ہونے کو ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں، یہ اس کمزوری کی، یہ اس نہایت ہی زیادہ شکستگی کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب درد ذہ سے ماں اس قابل بھی نہیں کہ وہ برتھ کینال سے بچے کو باہر دنیا میں لا سکے۔ عزیزو، یہ وہ پریشان کن حالت ہے جس میں ماں اور بچہ دونوں وفات پا سکتے ہیں۔ حزقیہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بالکل ختم سمجھتا ہے، اس ماں کی طرح جس میں ولادت دینے کی قوت نہیں ہے، بالکل بے بس سمجھتا ہے، اور یہ سایہ کے سامنے یہ ریکویسٹ، یہ درخواست رکھتا ہے کہ تو جو خدا کا قریبی عزیز ہے، تو جس سے خدا بات کرتا ہے، خدا کے حضور منت کر، فریاد کر، التجا کر، انٹرسیشن کر ہمارے بہاف پر، اس مملکت یہودا کے بہاف پر۔ یہ سایہ کا جواب بڑا ہی خوبصورت ہے۔ یہ سایہ خداوند کی روح سے معمور ہو کر 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت میں بڑے پیار سے حزقیہ کے ایلچیوں کو، حزقیہ کے لیے اور باقی مملکت کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اس بات کے بعد ہم آگے جب اس کلام کے حصے میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ ربشاکی، وہ جو شاہ اسور کا خاص ایلچی تھا، وہ لوٹ جاتا ہے، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے۔ اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترحاقہ کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہا کہ شاہ یہودا، حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور ہاران اور رسف اور بنی عدن میں جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سے فروائم اور ہینہ اور اوہ کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے وہ نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنخرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی یعنی ربشاکی کو بھیجا ہے، سن لے۔ اے خداوند، اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں کے سمیت تباہ کیا ہے اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا ہے، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسوری جو ہیں وہ ایک جونک کی طرح، ایک لیچ کی طرح یہودا کے پیچھے پڑ ہی گئے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے۔ گرچہ ربشاکی کو پتہ چلا ہے کہ شاہ اسور کی فوجیں اب لبنا سے لڑ رہی ہیں، وہ لکیس سے آگے چلا گیا ہے محاصرے کے لیے، یروشلم کے محاصرے کے لیے وہ کچھ فوج چھوڑ گیا ہوگا، لیکن ایک فوج لے کر وہ اور آگے نکل گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سپر پاور ہے اسور اس وقت کی، اور جتنی قومیں، مملکتیں ان کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں، یہ ان کو
سرنڈر کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو اپنا متی بنانے کے لیے ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو لکھا ہے کہ کوش کے بادشاہ ترہاکا سے اس کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے۔ کوش کا بادشاہ، ایتھیوپیا جس کو کہتے ہیں، وہ دراصل مصر کے بادشاہ کی بابت بات کی جا رہی ہے۔ ایجپٹ کا یہ بادشاہ تھا۔ مصر، ایجپٹ میں اس ٹائم لائن میں دراصل کوشی بادشاہ، ایتھوپین بادشاہ اقتدار میں تھا، اور یہ مصر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ خداوند دشمنوں کو بھی اینڈ ٹائمز میں آپس میں لڑا دے گا۔ عزیزو، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے پیٹرنز، یہ سارے ماڈلز، یہ سارے نمونے جو ہیں اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں پھر دوبارہ رپیٹ ہوں گے۔ اور بہت سے جو خداوند کے کلام کو پروفیسیز کی روح سے سمجھنے والے لوگ ہیں، نبوتوں کی روح سے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حزقیہ کا جو دور حکومت ہے وہ خداوند یسوع المسیح مسیح کی جو دور حکومت ہوگی اس کے ساتھ لنک ہوگا، اس کی ٹائپولوجی ہوگی، اس کی سمبولوجی ہوگی، اس جیسا ہوگا، اور اس کے گردا گرد جس طرح یہاں پہ شاہ اسور آ گیا ہے، تو اینڈ ٹائمز کی بھی جو سپر پاور ہے وہ یروشلم کے اگینسٹ آئے گی۔ اور بہت سے لوگ اس حوالے سے اسور کو ایک اہم پلیئر کے طور پر دیکھیں گے اس ٹائم پہ۔ لیکن جس طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بہت جلد یہودا کو اس مشکل میں سے، اسوریوں کے چنگل میں سے نکالنے والا ہے، اسی طرح خداوند یسوع المسیح بھی آسمانی لشکر کے ساتھ اسوریوں کا جو ان کے گردا گرد، یروشلم کے گردا گرد ہوں گے، ایسا ہی حشر کریں گے۔ ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں کہ ربشاکی جاتا ہے، اس کے ملک کی فوجیں دوسرے ملک کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، لیکن وہ یہودا کا، یروشلم کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک اور اس کے پاس ایلچی بھیجتا ہے، ایک اور اس کے سامنے لیٹر بھیجتا ہے، ایک نامہ بھیجتا ہے، جس میں پھر شاہ یہودا کو، حزقیہ کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اس قوم کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ اور حزقیہ کا ہم پھر ایک اچھا سٹیپ دیکھتے ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی وہ اپنے آپ کو شکستہ کر کے، عاجز کر کے، ٹاٹ اوڑھ کے خداوند کے گھر میں گیا، یسایہ نبی کو اس نے اپروچ کیا، اور اب پھر جب دشمن اس پر اٹیک کر رہا ہے، اس پہ نفسیاتی دباؤ ڈال رہا ہے، دنیاوی طور پر اس پر حاوی ہو رہا ہے، عزیزو، وہ پھر خداوند کے حضور جاتا ہے، خداوند کے گھر میں جاتا ہے۔ وہ لیٹر، وہ نامہ، وہ خط جو حزقیہ کی اور حزقیہ کی قوم کی اور یہوہ خدا کی بے عزتی کے طور پر لکھا گیا ہے، اس کو لے جا کر خداوند کے گھر میں پھیلا دیتا ہے، اور پھر خداوند سے دعا کرتا ہے۔ ہم پھر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں عزیزو کہ جو پیٹرن ہے، جو نمونہ ہے، جو ہم نے فالو کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، مختلف مشکلات کے حوالے سے، مختلف پریشانیوں اور مخالفوں کے حوالے سے، ایڈورسری کی چالوں کے حوالے سے، عزیزو وہ یہی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑیں، دعا میں اور مضبوط ہو جائیں۔ اب یہ نہیں ہوا حزقیہ نے کہ وہ یہاں پر رونے لگ گیا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے، یا اس نے ہار مان لی ہے، نہیں عزیزو، وہ پھر خداوند کے پاس گیا ہے۔ ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑنا۔ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، دعا کے لیے بھی ہمت نہیں ہوتی، جیسے حزقیہ نے لکھا کہ بچے پیدا ہونے کو ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ عزیزو، اس سچویشن میں، اس حالت میں ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑنا۔ یاد رکھیے حزقیہ کیا کرتا ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ دعا کے اس مضبوط جوئے میں بندھے رہنا ہے۔ حزقیہ بادشاہ یہاں پر خداوند کو اس کی ہولینس کا، اس کے مقدس ہونے کا، اس کے باقی خداؤں سے علیحدہ اور ڈیفرنٹ اور ممتاز ہونے کا اشتہار دیتا ہے، اعلان کرتا ہے اپنی دعا میں۔ وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس خدا کی عیدیں، جس کی احکام، جس کے آئین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ باقی دیوتاؤں جیسا، دنیاوی خداؤں جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنی عزت کا بھی خیال کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو اس کے ساتھ جڑے ہیں، جو کلام کی سچائیوں پر کھڑے ہیں، ان کا بھی خیال کرتا ہے۔
عزیزو، یہ ہرگز نہیں لکھا کلام میں کہ جو کلام پر چلتے ہیں، جو خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں، ان کی راہوں میں پھول ہی پھول ہو جاتے ہیں، کانٹے نہیں آتے۔ آن دا کنٹری، در حقیقت ان کی راہوں میں بہت سے کانٹے آتے ہیں، کیونکہ ابلیس ایسے لوگوں کو جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے کلام کی سچائیوں پر کھڑے ہیں، تنگ کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ لیکن ہم نے خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، خداوند میں مضبوط ہونا ہے، اور کل ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یسایہ خداوند کی طرف سے جو پیغام ہے، جو میسج ہے حزقیہ کی ان دعاؤں کے حوالے سے، اس ساری صورتحال سچویشن کے حوالے سے وہ حزقیہ کو بھی دیتا ہے، اور ایک بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ عزیزو، خداوند آپ کی زندگی میں بھی وہ معجزہ، وہ برکت، وہ بلیسنگ، وہ رہائی، وہ ترقی دینا چاہتا ہے۔ سو آئیے خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔